معاشرہ ہی عورت کو بناتا ہے، چاہے تو عظیم بنا دے چاہے تو مریض بنا دے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی خاتون کو اس سوسائٹی نے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے، نفسیاتی گنجلوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ایک لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی ایک خاص سٹیج پہ پہنچتی ہے تو نفسیاتی جنگ کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اسے یہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جہاں آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، فیمیلز کو ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہانڈی روٹی کرنے کے لیے ہیں، یہ تو کچن سنبھالنے کے لیے، ان کا تعلیم کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ابھی بھی یہ سوچتا ہے۔ اچھا، جو تھوڑا بہت پڑھا لیں گے پھر یہ سوچیں گے کہ انہیں ہائر ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے، انہیں تو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک گھر کے اندر یہ والا تضاد آپ دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی کو پڑھایا جائے گا، بہن کو نہیں پڑھایا جائے گا، بیٹے کو پڑھایا جائے گا، بیٹی کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی ہے ان کے درمیان میں۔ انفیریورٹی کمپلیکس کہہ لیں، فرسٹریشن کہہ لیں، یہ مریض بننا وہ یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے بہت تھوڑی ہیں جنہیں کسی درسگاہ میں جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب وہ ایک درسگاہ میں جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ تقابل ادیان پڑھتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دنیا بھر کا فلسفہ پڑھتی ہیں، وہاں پہ جا کے ایون وہ چاہے مذہب ہی پڑھ رہی ہیں، اسلام کو ہی پڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس ادارے میں جا کے وہ دنیا کے کلچرز کو سٹڈی کرتی ہیں، وہاں جا کے وہ کلچر کا ایولیوٹ ہوتا دیکھتی ہیں، وہاں جا کے ان کا سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے، دنیا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کلچرز کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، لوئر مڈل کلاس میں کیا پرابلمز ہیں، اپر مڈل کلاس میں کیا پرابلم ہیں، ایلیٹ کلاس میں کیا پرابلمز ہیں۔ اب ان کا ویژن بڑا براڈ ہو گیا، ان کی سوچ کے جو ہے وہ سارے دریچے کھلنے لگ پڑے ہیں۔ اب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کانٹ کو پڑھ رہی ہیں، ہیگل کو پڑھ رہی ہیں، اقبال کو پڑھ رہی ہیں، امام غزالی کو پڑھ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اسلامی فلاسفرز کو پڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف گھر میں ایک پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے، وہی دقیانوسی سسٹم۔ پھر ان کی اگر تعلیم مکمل ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک اور ڈپریشن دیکھنے کو ملے گا کہ تمہیں نوکری نہیں کرنے دینی، نوکری کریں گے تو معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اگر ہماری بہن بیٹی نوکری کرے گی، جاب کرے گی، وہ کوئی سپر وومن بننے کی کوشش کرے گی، تمہاری کیا عزت رہے گی۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ جو ان کے دماغ میں ٹریگر کرے گا کہ یہ کیا ہے۔ اب اس پورے کے پورے دقیانوسی جو ایک سوچ ہے، اس کے خلاف انہوں نے لڑنا ہے۔ بہت کم ہے جو لڑ پاتی ہیں، باقی انہوں نے ذہن میں انہوں نے کرنا ہے، پنجابی کہنا ہے انہوں نے اندر ہی اندر مرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا وہ جو کاسٹ سسٹم والا پنگا ہے، ان کی شادی کا معاملہ آئے گا تو کاسٹ سسٹم آ جائے گا کہ ذات پات کا جو ایک بہت بڑا سسٹم، جیسے براہمن، کھشتری، ویش، شودر، ان کے ساتھ جو رہے ہیں کوئی 150-200 سال ہم اکٹھے، تو ظاہری بات ہے ان سے انفلوئنس ہو کے ہم نے یہ پورے کا پورا سسٹم لیا ہے۔ کبھی خطبہ حجت الوداع پڑھا ہے آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اپنا، اس دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹ ہے، وہ ہر ایک بندے کو وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے نہیں نہ پڑھا تو ابھی پڑھو، اور اگر نہیں پڑھا تو شرم کرو کہ تم لوگوں کو ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا خطبہ، جس کے اوپر آپ نے کہا میں نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے، سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے وہ میرے آقا کا ایک ایک لفظ۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا فرما کے کیا گئے ہیں۔ آپ جس بات پہ اترائے ہوئے پھرتے ہیں، آقا کے ہاں اس گنا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارے عیب ہیں جن چیزوں پہ آپ بڑے اترائے ہوئے پھرتے ہیں۔ خاتون کو الجھنا پڑتا ہے انہی معاملات سے، انہی پریشانیوں سے جن کا سلوشن میرے رسول دے کے گئے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پہ الجھ رہی ہے۔ اب پھر سوسائٹی دیکھیں کہاں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ چلے کہیں نہ کہیں وہ شادی پہ بھی رضامند ہو گئی ہے، شادی بھی ہو رہی ہے اس خاتون کی۔ اب شادی کے اوپر جو یہ ریچولز ہیں، یہ جو رسم و رواج ہیں، یہ ایک خاص طرح کا ایک پریشر ایک خاتون کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ مجھے ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ ملا ہوں تو ایک محترمہ نے مجھے بتایا کہ جو میری شادی کا دن تھا، میرے لیے وہ موسٹ آکورڈ ڈے تھا کہ مجھے کہا کہ اب تم نے آج سارا دن ہنسنا ہے۔ ایک تو میں نے اس طرح کا ڈریس کبھی نہیں پہنا تھا، مختلف خواتین ہوتی ہیں جن کو نہیں، مطلب انہوں نے کبھی نہیں پہنا ہوتا، وہ ایک بھاری سا ڈریس، اور اس نے بتایا کہ اس کے نیچے پتہ نہیں وہ کیا کچھ اس کو کیری کرنے کے لیے جو ہے وہ پہننا پڑتا ہے، تو وہ بڑا آکورڈ تھا۔ اب اس خاتون نے کہا جی سارا دن مجھے بیٹھنا پڑا ہے ایک جگہ پہ، اب میں یہاں پہ مجھے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے تو میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے کبھی باہر چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ جس کی پریکٹس نہیں ہے اسے سارا دن بیٹھنا ہے اور اسے سارا دن مسکرانا ہے۔ یعنی کہ ایک کیمرہ مین، اتنی ساری یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ سارا دن اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ کبھی کیمرہ مین آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے۔ اب سوسائٹی کا یہ بھی ایک پریشر ہے کہ تم نے مسکرانا سارا دن، اس کے جبڑے درد کرنے شروع ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں مسکرائے گی تو کیا ہوگا کہ یہ تو خوشی نہیں ہے گی۔
اچھا اس سے پھر ایک پریشانی اس خاتون کے ذہن میں یہ پریشانی، اس نے کہا میں یہ پریشان رہی ہوں کہ اگر میں نہیں مسکراؤں گی تو یہ سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو خوش ہی نہیں ہے گی، اور اس کی وجہ سے پھر میرے گھر والوں کو ایک پرابلم ہوگی کہ کوڑی تو خوش ہی نہیں ہے گی، یعنی کہ اسے سارا دن مسکرانا ہے۔ اب وہ ایک خاص الجھن کا بیچاری شکار ہے، اگر وہ کسی نئے گھر میں جا رہی ہے اسے پتہ ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ پریشر۔ اب ایک نفسیاتی جنگ ہے، اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ گھر کون سا ہے، ان کے گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر 10 لوگ رہتے ہیں یا 5 لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ ایک الگ کتاب ہے، ہر بندے کی زندگی الگ ہے، اس کو پسند الگ ہے، ناپسند الگ ہے، اس نے جوائنٹ فیملی میں جانا ہے یا اس نے کسی سیپریٹ فیملی میں جانا ہے، اس کے دماغ میں اب ایک پورے کا پورا ایک پریشر چل رہا ہے، اس نے شادی کر کے اگلے گھر جانا ہے۔ اب اگلے گھر جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ ویگرا کھا کے بیٹھا ہوگا، اس کے دماغ میں پرفارمنس کا بھوت سوار ہوا ہے، یہ بھی سوسائٹی نے پرفارمنس کا بھوت میل کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، وہ ایک الگ طرح کی الجھنوں سے ہو کے آ رہی ہے، سامنے والا بندہ پرفارمنس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اب اسے پرفارمنس دکھانی ہے کہ میں کوئی بڑا کوئی دنیا کا فٹسٹ ترین آدمی ہوں۔ اس سوسائٹی نے یہ پریشر ڈالا خاتون کے اوپر اور مرد کے اوپر، اور خاتون بیچاری اس پریشر کو بھی فیس کرتی ہے، اس نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس نفسیات کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ اب بھائی وہ تیرے گھر آئی ہے، اسے یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے، نئے لوگوں میں آئی ہے، نئے مزاج میں ساتھ اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو، آپ کو پرفارمنس کا بھوت سوار ہوا ہے۔ یہاں پہ نفسیاتی معاملات پھر سے اور پیک پکڑنے لگتے ہیں، ایک گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہونا ہے خاتون کے لیے بڑا مشکل ہے۔ چلیں میں تھوڑا سا اسلامائزیشن کے طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا عورت کے اوپر، حاکم بنایا عورت کے اوپر۔ آپ نے اللہ رب العزت کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی ٹرم کوئن کرتے ہیں یا کسی بھی تمثیل کو استعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے قرآن میں استعمال۔ قرآن میں جہاں بھی کوئی تمثیل استعمال ہوئی ہے، کوئی مثال پیش کی گئی ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑا غور کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس آیت کو پڑھا گیا اور کہا کہ ہمارا کام تو اب حکم دینا، یعنی کہ اب تم میرا ہر حکم مانو گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے مجھے تم پہ حاکم بنا کے بھیجا ہے، ہاں میں حاکم ہوں تمہارے اوپر۔ اور بھائی حاکم کا کام حکم دینا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کہ حاکم کیا کرتا ہے؟ حاکم کا پہلا کام ہے حقوق دینا، پہلے حقوق دو اس کے پورے کا پورے حقوق، تم نے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، جو حقوق اس کے سلب کر رہی ہے یہ سوسائٹی تم نے چھین کے اس کے حوالے کرنے ہیں، تم نے اس کے حقوق چھین کے اس کی جھولی میں ڈالنے ہیں۔ حاکم جو حاکم شہر کو بھیجا ہے سندیسہ میں نے، ظلم تیری عادت ہے اور بغاوت میری مجبوری۔ اب حاکم بننا ہے آپ نے پہلے، آپ اپنے ملک کے حاکم کو دیکھ لیں کیا توقعات ہیں آپ کی اپنے ملک کے حاکم سے، وہ توقعات آپ نے پوری کرنی ہے اس کے لیے، پہلے اس کے حقوق آپ نے اسے دینے ہیں، جو کچھ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، جو کچھ وہ چاہتی ہے اس کے لیے آپ نے تقدو کرنی ہے۔ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ایز اے لیڈر، آپ نے اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ پروو کرنا ہے۔ وہ جرا حکم تسی چلان دے چکر ہے نا پترو، حکم بڑے اینڈ تے گئے۔ آپ نے قرآن کو سمجھا، اپنے ہر بندے نے نا قرآن کی آیات کو جو شادی کے حوالے سے ہیں، سورہ نساء میں بھی بہت سی آیات اپنے اپنے حساب سے نا اپنے اوپر اپلائی کیا جہاں پہ سب کو آسانی نظر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ قرآن کے ساتھ بے ایمانی ہے، گل نو انج سمجھو جی میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حقوق دو اس کے، زمانے سے کھینچ کے حقوق دو اسے اس کے۔ حاکم کس بات کے ہو؟ حکم تم نے چلانا ہے اس پہ، وہ والا جو تم چلانا چاہتے وہ سب سے آخر پہ ہے، پہلے اپنا کام کرو۔ دوسرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، اے تساں بڑے غور نے گل سننی، اس پورے کی پوری آیت کو سیکشول اورا کے اندر لے جاتے ہیں جا کے۔ اللہ نے جو یہاں پہ استعمال کیا نا ٹرم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، گل بڑے غور دے نال سننا۔ یہ سمجھنے کے لیے کھیتی ہوتی کیا ہے آپ کو کسان کے پاس جانا ہوگا، کسان آپ کو بتائے گا کہ کسان کا اور کھیتی کا کیا ریلیشن ہے۔ جب آپ کسی کسان کے پاس جائیں گے نا وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ فلاں اگر اس کی کوئی کھیتی ہے نا اور اس نے اس سے کوئی فصل لینی ہے، اپنی پسند کی فصل لینی ہے، وہ اس پہ انویسٹ کرے گا، اپنا ٹائم انویسٹ کرے گا، اس کے اوپر پیسے انویسٹ کرے گا، اسے بہترین بیج دے گا، اس کا بہترین خیال رکھے گا، اور آخر میں کہیں جا کے اسے اس کی پسندیدہ فصل ملے گی۔ اور اگر اس نے فصل کا معیار بڑھا دیا ہے، اگر کہیں وہ گندم اگا رہا تھا اسے چاول اگانا ہے، کہیں پہ اسے سیفران اگانی ہے، زعفران کی کاشت کرنی ہے،
اسے اولیو کی کاشت کرنی ہے، اسے وہاں پہ کوئی باغ لگانا ہے، تو جتنی اعلیٰ پروڈکٹ چاہیے اس کھیتی پہ اتنی اعلیٰ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کھیتی پہ اتنا زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا، اس کے اوپر اتنی تقدو کرنی پڑے گی، اس کا اتنا خیال رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے آپ کو اس طرح کا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ جو عورتوں کے بارے میں کہا نا یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یاد رکھیے گا پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے فلموں سے ایک پرفیکشن بھی لے لی، آپ نے میڈیا سے ایک پرفیکشن بھی لی۔ جو خاتون 22 23 24 سال کی ہوگی وہ 50 سال کا ایکسپیرینس لے کے نہیں آئی، اس میں بہت ساری چیزیں کم ہوں گی۔ آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے اس پہ، آپ نے اس کا سیلف انالیسز کرنا ہے کہ اسے کہاں کہاں اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کہاں پہ چیزیں جو آپ پروڈکٹ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے الیکس بھٹی لینا تو پھر اور طرح کی آپ کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اور اگر صلاح الدین ایوبی چاہیے تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اگر آپ کو اسے امام غزالی جیسا بیٹا چاہیے تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، آپ کو رابعہ بصری چاہیے اس سے بیٹی کی شکل میں تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، ابن الہاشم چاہیے، بو علی سینا چاہیے، آپ کو اتنے بڑے بڑے اگر لوگ چاہیے اس کوک سے تو پھر انویسٹمنٹ اور طرح سے کرنی ہوگی۔ اور اگر آج کل یہ جو چل رہا ہے یہ سارے چاہیے نہیں تو پھر انویسٹمنٹ اور طرح دی کرنی ہوگی، وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ نہیں آئی، آپ نے اس پہ انویسٹ کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس کی ایجوکیشن میں کمی رہ گئی ہے، پوری کریں، اس کے اوپر 2 3 4 سال انویسٹ کریں آپ اپنے۔ اگر آپ اسے واقعی کچھ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، وہ جو کھیتی کا کنسیپٹ ہے نا انہوں سمجھو کہ یہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، انویسٹ کرو ان پہ، تمہیں چاہیے کیا ان سے۔ اگر آپ نے سنا جی ہمیں چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا صاحبزادہ اور ہمیں صاحبزادی چاہیے حضرت حفصہ جیسی، اور انویسٹمنٹ ویسی نہ کر سکو، کسی کھیتی سے آپ کو زعفران چاہیے ہو، کسی کھیتی سے آپ کو اولیو چاہیے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہ گندم اور چاول جیسی اس کی کریں گے دیکھ بھال تو اس طرح کی آپ کو پروڈکٹ مل جائے گی؟ وہ نہیں ملے گی۔ آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا، ٹائم دیں اسے، اس پہ ٹائم انویسٹ کریں، اس پہ پیسہ انویسٹ کریں، انرجی انویسٹ کریں، ہر وہ چیز جو ڈیمانڈ اور وقت دیں، اور ایک پراپر ٹائم تک۔ جیسے کھیتی ایک خاص وقت میں جا کے آپ کو پھل دیتی ہے، وہ ایک خاص ٹائم لگے گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ پھر سوسائٹی پر کریٹ کرتی ہے کہ ایک ساسو ماں ہے یا والد محترم ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی 60 بہاڑیں دیکھی ہیں، تو 60 سال میں جو ان کا ایکسپوئر ہے وہ وہاں پہ 4 ہی ہوتی ہیں کہ جو 22 23 24 25 سال کی خاتون ہے وہ 50 سال والا ایکسپوئر لے کے آئے یا ایکسپیرینس لے کے آئے۔ بھائی ایسے نہیں ہونا، اسے وقت دیں، اس پہ انویسٹ کریں، پھر وہ آپ کو وہ والے رزلٹ دے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر خواتین کے اوپر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اب میں نے جو پرسنلی میں تھوڑے دن پہلے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب پریگننسی کا ایک پورے کا پورا ٹائم چلتا ہے تو ایک خاتون کس طرح کے مختلف وہ جو اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی کنڈیشنز میں سے گزرتی ہے۔ پھر میں نے اس کا پرسنل ایک ایکسپیرینس کیا اور میں خاتون سے ملا ہوں۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب آپ کو بات لگے گی، ایک خاتون ہے جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے اپنا بچہ پسند نہیں آ رہا، وہ اس بچے کو مارتی ہے یا اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے کہیں خاتون، اور بھاجی وہ نفسیاتی کشمکش میں ہے،